کہ فرسٹ ٹائم مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان مستقبل قریب، شاید میں اپنی زندگی میں بات کروں گا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ دوبارہ سے جس لیول تک کینسر پھیلا ہے یہ ریکوری ہوگی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے جب کوئی مریض وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد اگر ڈاکٹر آ کے آپ سے یہ کہیں کہ یار یہ اب میڈیکلی آلموسٹ 5% اس کا دماغ چل رہا ہے، کچھ عرصے بعد تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وینٹیلیٹر سے ہم ہٹا لیں گے، تو ظاہر ہے وہ آپ ڈاکٹر کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بندہ تو مارتا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ 70 سالوں میں اشرافیہ سے لے کے نیچے تک لوگوں نے کیا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ بچپن سے ہر بندہ ایک محاورتاً جملہ بولا کرتا تھا، دیکھیں جی پاکستان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہر بندہ ہی کھا رہا ہے اور مکنا نہیں۔ ان مک گیا نا، لگ گیا تھا نا پتا، بھوک پئی ہے نا۔ ایک کس طرح نہ دے آپ کو IMF، آپ اپنی فوج کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے سکتے، پینشنیں نہیں دے سکتے۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ ملینز آف پیپل کی تنخواہیں اور پینشنیں نہ دیں تو مارکیٹ میں جتنی دکانیں ان سے خریداری کون کرے گا؟ وہ بھی مارے گے۔ کروڑوں لوگ، سری لنکا کا حال آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ اب آج میرے خیال ہے IMF کی ٹیم نے وہاں جانا ہے، یا کل منڈے والے دن جانا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اب قسط اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں ویسے کوئی فی سبیل اللہ کچھ دے دیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے ایک سول وار والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، حالانکہ سری لنکا کا لٹریسی ریٹ اس پورے ایریے میں سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ تھیندے تھین جانا بندہ۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، جو آتا ہے اپنا نیا تجربہ کرتا ہے، نیا تجربہ کرتا ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے، پھر وہ فلاپ ہونے کے بعد معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور نیا تجربہ کرواتا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالتا ہے۔ اب یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جس نے جاتے جاتے یعنی جنہوں کہتے ہیں کہ اڑدا تیر جڑا بغل چ لے لیا۔ رات کو میں عمران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ، تو دیکھیں انہوں نے تو بڑی اچھی بات کی ہے، اگرچہ وہ پریکٹیکلی ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، چلیں ہم اس نظام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیڑا غرق میں نے کیا ہے یا میری وجہ سے ہوا ہے، تو میں تو کہہ رہا تھا مجھے نہ نکالو، میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا نیوٹرلز کے پاس کہ مجھے نہ نکالو، میری مدد کرو، مجھے نہ نکالو، تو اسی لیے میں نے بھیجا تھا تاکہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کہ اکانومی نیچے آ جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میری وجہ سے ہونا تھا تو مجھے تو خود بھاگنا چاہیے تھا نا، اگر میں نے IMF سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ جی سر آپ نے کی ہوئی تھی، اب آپ نہ یہ کام کریں یار، کیوں آپ ہماری زبان کھلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا بوجھ اٹھا لیتا، لوگوں نے مجھے گالیاں دینی تھی نا۔ اب یہ بات ان کی لاجیکل درست ہے، اسی لیے میں نے پہلے دن مخالفت کی تھی کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو 2017 میں نکالا گیا عدالتوں کے ذریعے، پیسہ کوئی ریکور نہیں ہوا، اقامے پہ فارغ کیا گیا، وہ بھی غلط طریقہ تھا اور یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ لیکن وہ دوسرے کہتے ہیں نہیں جی آئینی طریقہ ہے، عدم اعتماد پیش کی ہم نے، وہ آئینی طریقہ ہے لیکن اخلاقیات بھی کوئی دنیا میں چیز ہے۔ دوسری طرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری کیے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی حکومت نہیں گرائیں گے، تو کیا یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ جرم نہیں تھا عدم اعتماد پیش کرنا؟ کنٹینیوشن ہونے دیں، 5 دفعہ اسمبلیاں 5 سال پورے کریں، آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے۔ انڈیا میں 40% پارلیمنٹیرین کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا اوپر جا رہا ہے کیونکہ تسلسل ہے پالیسیز کا۔ ہم کہتے ہیں 2 چارٹر آپ لکھ دیں، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، تمام جماعتیں، کسی کی حکومت نہیں آپ گرائیں گے، 5 سال عوام فیصلہ کریں کہ اس کو اگلی حکومت دینی ہے نہیں۔ اور دوسرا چارٹر آف اکانومی، جو اکنامک پالیسیز بنے گی وہ مل بیٹھ کے ہوں گی، حکومت جس مرضی پارٹی کی ہو لیکن مل بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی، چاہے کسی پارٹی کی گورنمنٹ آئے، ملک کی پالیسیز ویسے ہی چلتی رہے۔ جس طرح یہ FATF کے چکر میں ہوا ہے نا، سب بیٹھ کے انہوں نے چلایا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب امید ہے کہ ہم ابھی ان آفیشیل خبریں تو آ گئی ہیں کہ گرے لسٹ سے انشاءاللہ نکل جائیں گے، وائٹ میں آ جائیں گے، تو فائدہ ہوتا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ 2 چیزیں کر لیں اور معاملات کو آگے لے کے چلیں۔
باقی عمران خان صاحب تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو ان کا انٹرویو تھا، وہ اس میں اس پورے انٹرویو کی تھیم یہی نکلی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو امریکہ نے نہیں نکالا، نیوٹرلز نے نکالا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میرے تو خیر وہ بڑے بھائیوں کی طرح آفتاب اقبال صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اور وہ شروع میں کہہ رہا ہے کہ میں بڑا نیوٹرل قسم کا انٹرویو لوں گا، لیکن وہ انٹرویو کیا تھا؟ انٹرویو لینا ہے تو مجھے انٹرویو دینا ہے عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی، میں تو ان دساں نیوٹرل کہہ دے کہ انہوں نے ایک ایک شے پھکی رکھ کے میں سامنے رکھاں گا اور میں کہاں گا جواب دو یہ دو سٹیٹمنٹس بیک وقت کس طرح، جیسا مولویوں کہتے ہیں نا یہ دیکھو یہ دیکھو، ایک طرف کہہ رہا ہوں میں نے نیوٹرلز کو کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہ گرنے دے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نیوٹرلز نے گرائی ہے، پھر امپورٹڈ حکومت والا یہ نعرہ جعلی ہوا، اور یہی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اگر آپ نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرلز نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کو نکالا، مراد یہ کہ ہماری فوج نعوذ باللہ امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے، چاہے وہ دل میں مانتے بھی ہوں، زبان سے نہیں کبھی کہیں گے۔ تو جب زبان سے نہیں کہہ رہے پھر لیڈرشپ بھی کوئی نہیں، اور یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ایسا اس طریقے سے ہوا ہے۔ وہ رات کو جو انہوں نے انٹرویو میں مارا ہے نا وہ وہی ہے، واقعی نیوٹرل سے ہی نکالا ہے، یہ بات ٹھیک ہے بھائی، بس دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی نا۔ اور رات کو تو اس نے وہ قاسم سوری جو ہے، بعض کا تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے وہ جو آخری چھوٹی والی یہ ہے ختم کر دوں اس کے نام کے ساتھ سے۔ اس نے پتہ کیا ٹویٹ کی ہے؟ اب دیکھیں یہ لوگ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، ایسے لوگ عمران خان صاحب کو مروائیں گے اپنے آپ کو۔ اس نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ذرا خیال رکھنا کہ پاکستان کے جو میزائل ہیں شاہین، غوری، نصر، بابر، کہیں وقت آنے پر یہ بھی نیوٹرل نہ ہو جائیں۔ یعنی پاکستان کے ڈیفنس کے پروگرام کو، جس کا تعلق فوج کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ فوج اس کی حفاظت کرتی ہے، یہ سب سویلینز ہیں جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنا کے آپ کو میزائل اور ایٹامک ٹیکنالوجی دی ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، جن کو آپ نیوٹرلز کہتے ہیں، سوائے اس کے کہ ان کو بجٹ گورنمنٹ ان کے ذریعے دیتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بجٹ بھی سول لوگ ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، یا ان اکوپمنٹ کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ اب آپ ڈیفنس کے اداروں کو بھی تختہ مشق بنائیں گے، کبھی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت لانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم مار دیا جاتا۔ اس طرح کی لینگویج کوئی اپنے ملک کے بارے میں استعمال کرتا ہے؟ کبھی آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان میں چلے جائیں اس کو چھوڑ کے، اور یہ کون ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے وہ جو اگلے دن ہوٹل میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ جو آپ نے چاپلوس لوگ ارد گرد اپنے بٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو مروائیں گے، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور بالکل صحیح کیا سیجے انہیں جدی کٹ لا چھڑی بات۔ اور یہی ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا جو پورے اخلاص کے اندر کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں۔ مجھے بھی واقعی اس وقت اب صورتحال ملک کی سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ڈیمیج بہت بڑے لیول کا ہے۔